اگر آپ ایک ایسی سپر فوڈ چاہتے ہیں جو نہ صرف غذائیت کا پاور ہاؤس ہو بلکہ بآسانی دستیاب ہونے کے ساتھ مہنگی بالکل بھی نہ ہو، تو ہیلتھی میزی یوٹیوب چینل کی یہ اسپیشل ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے سپر فوڈز میں شمار کی جانے والی ایک ایسی غذا کی جو انتہائی زود ہضم اور قبض کشا ہونے کے ساتھ نہ صرف جسم میں خون کی کمی دور کرتی ہے بلکہ ہڈیوں اور پٹھوں کو بھی مضبوط کرتی اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ اس سپر فوڈ کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ حکیم حضرات کا فولادی کشتہ بھی آپ کو اتنی طاقت فراہم نہیں کرتا جتنا اس کا مسلسل استعمال آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ پالک اس زمین پر پیدا ہونے والی تمام سبزیوں سے زیادہ مقوی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے انتہائی مفید غذائی اجزاء سے بھرپور ایک ایسا شاندار تحفہ ہے جو ملٹی وائٹامنز اور دواؤں سے بہت بہتر ہے۔ پالک کے باقاعدہ استعمال سے آپ کو اپنے جیون ساتھی سے دوبارہ محبت ہو جائے گی، کیونکہ یہ سپر فوڈ خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کی ازدواجی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں بے مثال ہے، اور اسی لیے اکثر جنسی ڈائٹ کی لسٹ میں اسے پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پالک ضرور کھائیں، کیونکہ اس کا استعمال قوت خاص میں اضافہ کر کے نہ صرف آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور جوش پیدا کر دے گا بلکہ وقت خاص آپ کی کارکردگی کو امپروو بھی کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو، جس کی تفصیل اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ صرف خیالی باتیں نہیں بلکہ ماڈرن ریسرچ سے یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ پالک جیسی معمولی سمجھی جانے والی سبزی وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ای اور وائٹامن کے علاوہ کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، پوٹاشیم، پروٹین، زنک، فائبر، فولیٹ اور کاپر سے بھرپور ہوتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان کی ہڈیاں صحت مند اور مضبوط رہتی ہیں۔ جسم میں درد ہو رہا ہو، خاص طور پر ہڈیوں میں درد محسوس ہو یا پھر فریکچر یا چوٹ کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں، تو پالک کا سوپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیجیے۔ اس سے کچھ دیر میں ہی آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پالک وائٹامن K1 کا خزانہ ہے، اور وائٹامن K1 ہڈیوں کی نشوونما کے لیے انتہائی ضروری ہے، جبکہ پالک کے صرف 3 پتے اس وائٹامن سے اس قدر بھرپور ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کی پورے دن کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالک میں موجود وائٹامن K ایسے پروٹین کے بننے میں مدد دیتا ہے جو کہ ہڈیوں میں کیلشیم کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ وائٹامن K سے ہٹ کر پالک میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی، غذائی فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم اور وائٹامن سی بھی ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ناظرین، اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ پالک میں وافر مقدار میں پایا جانے والا وائٹامن K1 خون میں وائٹ سیلز کو مؤثر طریقے سے جمنے یا گاڑھا ہونے میں بھی مدد دیتا ہے، جس سے زخمی ہونے کی صورت میں خون ضرورت سے زیادہ نہیں بہتا۔ لیکن اگر کوئی شخص خون کو پتلا کرنے والی میڈیسنز لے رہا ہے تو وہ اپنی خوراک میں پالک کی مقدار بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے۔ ناظرین، اپنے مسلز کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اپنی غذا میں پالک یا سرسوں کے ساگ کا استعمال بڑھا دیں۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے بلکہ یہ فیکٹ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں طبی جریدے جرنل آف نیوٹریشن میں ایک تحقیق شائع ہوئی، جس کے مطابق ماہرین نے 12 سال تک 3700 افراد پر ریسرچ کی اور بتایا کہ سبز پتوں والی سبزیاں بالخصوص پالک مسلز کی مضبوطی کے حوالے سے جادو اثر ثابت ہوئی۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ نائٹریٹ سے بھرپور پالک کھانے سے مسلز کے افعال بہتر ہوتے ہیں، جس سے فریکچر اور دیگر مسائل کی روک تھام ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق پالک میں موجود نائٹریٹ جسم میں جا کر نائٹرک آکسائڈ بن جاتی ہے، جو نہ صرف خون کی شریانوں کو کشادہ کرنے، دوران خون اور ایکسرسائز کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس سے عضلات اور پٹھوں میں موجود 2 اہم پروٹین کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، جو کیلشیم جمع کر کے اسے جسم کی رگوں یا ریشوں تک پہنچا کر پٹھوں کے پھیلاؤ میں مدد دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پالک سے پٹھوں میں دباؤ سہنے کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ باڈی بلڈرز یا سخت جسمانی کام کرنے والے حضرات بھی اپنی خوراک میں پالک کو شامل کریں۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پالک یا سبز پتوں والی سبزیوں کے ذریعے نائٹریٹ کو زیادہ جزو بدن بنانے والے افراد کے پیر اور پنڈلیاں 11% زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کے چلنے کی رفتار دیگر افراد کے مقابلے میں 4% زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس غذائی عادت کے نتیجے میں دل اور دماغ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اور انسانی جسم میں انرجی لیول بھی مناسب سطح پر رہتا ہے، کیونکہ پالک انسانی جسم کو درکار انرجی کا 40% حصہ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے پالک کا استعمال انسان کے لیے انتہائی مفید قرار دیا گیا،
اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام فوائد ہم صرف 200 سے 250 گرام یا 1 کپ ابلی ہوئی پالک کھانے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پالک یا پالک کا جوس پرانی قبض کے لیے مستقل علاج بالغذا کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ کو شدید قبض ہے تو تھوڑی سی پالک ابال کر اس کا پانی ساگ سمیت کچل کر پی لیں۔ اس طرح 2-3 بار کے استعمال سے آپ کی قبض دور ہو جائے گی، کیونکہ پالک نہ صرف فائبر سے بھرپور ہوتی ہے بلکہ میگنیشیم کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے، اور یہ منرل دانتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے اور فضلے کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پالک کا کسی بھی شکل میں مسلسل استعمال قبض کے علاوہ نظام ہضم کے بہت سے مسائل کو دور کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ معدے کے ان مسائل میں کولک پین یا انتڑیوں کا ورم، کینسر اور ہاضمے کی خرابی بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پالک کی ایک سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ نہ صرف معدے کی جلن اور تیزابیت کو دور کرتی ہے بلکہ یہ ایک زود ہضم غذا بھی ہے، اور معدہ اسے زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں ہضم کر لیتا ہے۔ وہ مریض جو اینٹی بائیوٹک ادویات زیادہ عرصے تک استعمال کریں، اکثر ان کی بھوک مر جاتی ہے۔ اگر وہ پالک کا رس یا اس کی سبزی کچھ عرصہ لگاتار استعمال کریں تو ان کی نہ صرف ہاضمے کی طاقت بڑھ جائے گی بلکہ بھوک میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے افراد جو دماغی مشقت کرتے ہیں یا تخلیقی کام کرتے ہیں یا وہ شعبہ درس و تدریس سے بلانگ کرتے ہوں، ان کے لیے پالک بہت مفید اور قدرت کا خاص تحفہ ہے، کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق پالک کو اپنی غذا میں شامل کرنے والے لوگ ذہنی بیماریوں کا جلد شکار نہیں ہوتے، اور ان کا دماغ ان کی عمر سے 11 سال زیادہ جوان رہتا ہے، اور ان کی یادداشت میں بھی بہتری آتی ہے۔ یہاں تک کہ پالک ان دماغی سیلز کی بھی مرمت کر سکتی ہے جن کو فالج سے نقصان پہنچا ہو، کیونکہ پالک میں لوٹین نامی اینٹی آکسیڈنٹ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو دماغی کمزوری سے تحفظ دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین پالک اور اس جیسی سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان میں دماغی تنزلی کی شرح بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر ان افراد کے مقابلے میں جو اس مزیدار سبزی سے دور بھاگنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ عمر بڑھنے کے ساتھ بھولنے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو پالک کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم پالک کے چھوٹے 3-4 پتے ہی اچھی طرح دھو کر کھا لیا کریں۔ پالک کا جوس مسوڑھوں سے خون بہنے کا بہترین قدرتی علاج ہے اور دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ خاص طور پر ماس خورے کے مریض کو کچا پالک دانتوں سے چبا کر کھانا چاہیے۔ صبح خالی پیٹ پالک کا رس پینے سے بھی ماس خورا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گاجر کے جوس میں پالک کا جوس مکس کر کے پینے سے بھی مسوڑھوں سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ پالک خون پیدا کرنے والی سبزی ہے جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان خون کی کمی سے پیدا شدہ بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اسی لیے امریکہ کے نیشنل ہارٹ، لنگ اینڈ بلڈ انسٹیٹیوٹ اور خواتین کی صحت کی قومی تنظیم نے انیمیا اور خون کی کمی کے لیے پالک کھانے کی سفارش کی ہے۔ اصل میں جسم میں فولاد یا آئرن کی کمی انیمیا یا خون کی کمی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ آئرن کی کمی سے جسم مناسب مقدار میں ہیموگلوبن بنانے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور ہیموگلوبن خون کے ریڈ سیلز کا وہ پروٹین ہے جو پھیپھڑوں سے آکسیجن جسم کے دیگر حصوں میں پہنچاتا ہے، اور اس کی کمی سے مسلز اور ٹیشوز اپنے افعال سر انجام نہیں دے پاتے، جس سے عام طور پر آپ سستی اور کاہلی محسوس کرتے ہیں اور آپ کے لیے دن بھر کے کام انجام دینا بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ یہ خون کی کمی کی بھی ایک علامت ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پالک آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ صرف 100 گرام پالک سے ہمیں گاجر اور بند گوبھی کے مقابلے میں بھی 2 گنا زائد فولاد حاصل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پالک میں موجود آئرن جسم میں اچھی طرح جذب نہیں ہوتا، مگر اس سبزی میں وٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے جو آئرن کو جذب کر کے نہ صرف خون کی کمی کو دور کرتا ہے بلکہ ہماری قوت مدافعت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے جو نہ صرف جسم میں توانائی فراہم کرنے کے عمل کو جاری رکھتا ہے اور سیلز کی صحت کو فروغ دیتا ہے، بلکہ 300 سے زائد مختلف جسمانی افعال میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، پالک جیسی معمولی سمجھی جانے والی سبزی نہ صرف بالوں کو گرنے سے روکتی ہے بلکہ بالوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ پالک میں شامل آئرن خون کے ریڈ سیلز کو آکسیجن بالوں کی جڑوں تک پہنچانے میں خاص طور پر مددگار ثابت ہوتا ہے،
جو کہ صحت مند بالوں کی نشوونما کے لیے لازمی ہے۔ اس طرح پالک کا باقاعدگی سے استعمال بالوں کو صحت مند، پرکشش اور چمکدار بنانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کے بال روکھے، پتلے اور بے رونق ہیں اور ان میں خشکی بھی ہے تو اس کا علاج کیمیائی ہیئر ٹونک سے کرنے کی بجائے ہفتے میں 4 مرتبہ 1 گلاس پالک کا جوس پی لیا کریں، کیونکہ اس میں موجود وٹامن بی بالوں کی نشوونما کو متحرک کر دیتا ہے اور ان کو موئسچرائز اور چمکدار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ نزلہ، سینہ، پھیپھڑوں کے درد اور بخار میں پالک کھانا بہت مفید ہے۔ اگر کھانسی، گلے کی جلن اور پھیپھڑوں کی سوجن ہو تو پالک کے نیم گرم رس سے غرارے کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پالک کا استعمال انسانی جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور جلد کو نرم و ملائم اور صاف رکھتا ہے۔ لٹکی ہوئی جلد، جھریوں اور سیاہ حلقوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر روز پالک کا تازہ جوس 1 گلاس پی لیا کریں تو اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس نہ صرف آپ کی جلد کو لچکدار اور ہائیڈریٹ رکھیں گے بلکہ آپ کو اینٹی ایجنگ کریموں اور سکن ٹونک کے بیڈ اثرات سے بچا کر چہرے کی چمک اور خوبصورتی میں مستقل طور پر اضافہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جلدی امراض اور پھوڑے پھنسیاں ہونے پر پالک کو چٹنی یا سبزی کی صورت میں استعمال کرنے سے بھی بہت جلد فائدہ ہوتا ہے اور جسم کا سارا زہریلا مادہ بذریعہ پاخانہ باہر نکل جاتا ہے۔ پالک پیشاب آور ہے اور تاثیر کے لحاظ سے سرد تر ہے، اس لیے خشکی اور گرمی کے شکار لوگوں کے لیے پالک کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ خون کی خرابیاں اور جسمانی خشکی پالک کے استعمال سے دور ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہونے والے یرقان اور کھانسی کو رفع کرتی ہے۔ صفرا کی وجہ سے اگر کسی بھی قسم کا جنون یا چڑچڑاپن ہو تو پالک کو بکرے کے گوشت میں، اور اگر سر میں مسلسل درد رہتا ہو تو بکرے کی سری میں پکا کر استعمال کریں۔ پالک کو اگر مونگ کی دھلی ہوئی دال میں پکا کر کھایا جائے تو پیشاب کی سوزش اور پیشاب نہ آنے کی وجہ کو دور کرتی ہے۔ غذائیت سے بھرپور ہونے کے باعث پالک کو حاملہ خواتین کے لیے سب سے مفید خوراک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف حاملہ خواتین کو قبض جیسے روگ سے نجات ملتی ہے بلکہ پالک کے ان پتوں میں موجود وٹامن اے اور وٹامن ای بچے کی نشوونما میں معاون ہونے کے علاوہ جسم سے زہریلے مادے کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالک کو نہ صرف حمل کے دوران بلکہ دودھ پلانے کے دوران بھی استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ دودھ پلانے کے دوران پالک استعمال کرنے سے ماں کا شیر وٹامن اور منرل سے بھرپور ہو جاتا ہے جو بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ماں میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور معدے کا نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو خواتین پالک کھاتی رہیں ان میں چھاتی کے کینسر کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اکثر سوکھے کا مرض ہو جانے پر ان کی جسمانی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ بچے سوکھنے لگ جاتے ہیں اور دن بدن اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بھی دکھنے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر وقت پر سوکھے کے مرض کا صحیح علاج نہ کرایا جائے تو خدا نخواستہ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سوکھے کا مرض ہوتے ہی کسی اچھے ڈاکٹر کا مشورہ لے کر درست دوائی کا انتظام کرنا چاہیے اور بچے کو پالک کا رس 10-10 گرام دن میں 3-4 بار تک دینا چاہیے۔ اس سے سوکھے کا مرض دور ہو کر اس مرض سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک کے ساگ کا رس 1 چمچ روزانہ شہد میں ملا کر پلانے سے نہایت کمزور بچہ بھی صحت مند اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پالک آپ کے جسم کے ٹیشوز اور بافتوں کو صاف کرتی ہے اور خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزانہ کچھ مقدار میں پالک کا استعمال کرتے ہیں ان میں شوگر کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں 14% کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پالک اور کریلے کے جوس کو مکس کر کے پینے سے شوگر کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین کمبینیشن بن جاتا ہے۔ پالک میں وٹامن اے ہوتا ہے، اس لیے یہ آنکھوں کے امراض میں مفید ہے۔ پالک کا روزانہ استعمال کرنے والوں کو نہ صرف آنکھوں کی بیماریاں نہیں ہوتیں بلکہ نظر کی کمزوری میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق پالک میں موجود لوٹین ایک ایسا مفید جز ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ آنکھوں کے پٹھوں میں آنے والی تنزلی اور موتیے کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یعنی اس کے استعمال سے چشمہ لگنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ پالک میں موجود نائٹریٹ کی زیادہ مقدار ہائی یا لو بلڈ پریشر کو مستحکم کرنے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں لوٹین کی موجودگی ہمارے دل کے گرد شریانوں کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں دل کے دورے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی صحت مند، خوشگوار اور خوشیوں سے بھرپور ہو۔
جبکہ پالک ایک ایسی سبزی ہے جس کو چاہے کسی بھی طرح اپنی خوراک میں استعمال کریں، یہ قدرتی طور پر آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے گی، کیونکہ اس میں فولک ایسڈ، زنک، آئرن اور اینٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پالک زیادہ مؤثر طریقے سے سپرم کو متحرک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں موجود فولک ایسڈ صحت مند نطفہ تولیدی کی پیداوار میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے صحت مند بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جبکہ پالک میں پایا جانے والا آئرن اور کیلشیم بچے کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی افزائش اور مضبوطی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مہنگی غذاؤں کے برعکس پالک ایک ایسی غذا ہے جو سستی بھی ہے اور تولیدی صحت کے لیے ضروری اجزاء سے بھرپور بھی ہے۔ اس میں وٹامن بی پایا جاتا ہے جو کہ جنسی خلیات کی افزائش میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ مردوں کے ساتھ خواتین میں بھی جنسی تحریک پیدا کرتی ہے، جس سے ان کی ازدواجی زندگی بھرپور اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ ایکسپرٹس کے مطابق پالک کے استعمال سے پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پالک کے ان تمام بینیفٹ سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پالک کے ان معجزاتی پتوں کو استعمال سے پہلے پانی سے اچھی طرح دھو کر صاف کر لیا جائے، اور مارکیٹ سے خریدتے وقت ایسی پالک خریدنے کی کوشش کریں جو سپرے یا مصنوعی کھاد سے پاک ہو۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو تھوڑی سی محنت کر کے پالک کو گھر پر بھی اگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کے گردوں میں پتھری ہو وہ پالک کا زیادہ استعمال نہ کریں، یا پھر اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔